السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، میں مسٹر رفیع احمد ابان اپنے یوٹیوب چینل سر رفیع آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے موجود ہوں، اور میرا مقصد اس معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے کہ جس کے اندر معاشرے کے اندر اگر تھوڑی بہت بہتری ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پہ ہو یا معاشرے کے اندر ویسے کوئی تبدیلی کے اندر اگر میں اپنا کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اٹ مینس کہ میں اپنی زندگی جو ہے نا سکسیسفل طریقے سے گزار گیا ہوں۔ تو ناظرین، آج کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور ایک سبق جو ہے وہ بھی ضرور ملے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے اس ایکٹ سے اگر کوئی اس چیز کو تھوڑا سا آگے فارورڈ بڑھائے تو الٹیمیٹلی اس معاشرے کے اندر بہت پازیٹیو تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو سکتی ہیں۔ ریسپیکٹڈ ویورز، میں کل جو ہے اسکول سے واپسی کے اوپر جو ہے روڈ پہ آ رہا تھا، اور راستے کے اندر میں نے کوئی ویسٹ کوٹ جو ہے وہ ڈرائی کلین کے لیے دی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ میں اس ویسٹ کوٹ کو واپس لے جاتا ہوں۔ تو جو ہی ویسٹ کوٹ میں لے کے واپس نکلا تو میں نے ریلائز کیا کہ باہر موٹر سائیکل کے اوپر 2 موٹر بائک تھے، جس کے اوپر 3 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے۔ غالباً وہ اس شہر کے کسی اسکول سے تعلق رکھنے والے 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ان میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ میں نے جسٹ آتے دیکھا ہے کہ وہ ایک ساتھ میں چھوٹا سا کریانہ اسٹور تھا، وہاں پہ گیا، اور واپسی پہ اس کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی، میں نے مائنر سا اس کا مطلب ایک دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سگریٹس موجود ہیں۔ ویسے تو عام روٹین کے اندر بندہ سامنے نکل ہی جاتا ہے، لیکن اس دن غیر معمولی حرکت مطلب جو ہے نا یہ سارا انجام ہوئی کہ میں ان بچوں کے ساتھ جو کہ بالکل ان نون تھے میرے لیے، تو میں ان کے پاس رک گیا۔ میں نے کہا پیارے بیٹو، ذرا میری بات اگر میں کوئی آپ سے بات چیت کروں تو آپ برا تو نہیں محسوس کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں انکل، ہم نہیں برا محسوس کریں گے، آپ کریں بات۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ یہ تھوڑی دیر رکے ہیں تو یہ یہاں سے اس کریانہ سٹور سے کیا لے کے آئے ہیں؟ غالباً اسموکنگ کا سامان لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا کہ آپ اس اسموکنگ کو ظاہری بات ہے کہ آپ اس لیے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ جب آپ سگریٹ پی کر جب آپ منہ سے اس کا اسموک نکالیں گے تو الٹیمیٹلی بیک گراؤنڈ کے اندر ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پہچانا جائے معاشرے کے اندر، لیکن سم ٹائم ہماری مطلب بے عقلی سمجھ لیں، نہ سمجھی کی سچویشن سمجھ لیں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ معاشرے کے اندر اپنی پہچان بنانا ہی صرف ضروری نہیں، وہ تو چور اور ڈاکوؤں کی بھی ہوتی ہے، اپنے اپنے علاقے کے اندر جو اشتہاری گھوم رہے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے، لیکن پہچان بنانے کے اندر یہ ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کسی اچھائی کے عمل کے اندر اپنا نام بنانا ہے۔ تو ان کو میں نے بولا کہ اگر آپ اسموکنگ مطلب جو ہے نا کرنے لگے ہیں تو میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آپ خدارہ ایک کام کریں، اگر تو آپ اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو پھر میں فردر کوئی بات نہیں کرتا، آپ جائیں اور پھر سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن مطلب ابھی اگر آپ شوقیہ طور پر یہ اسموکنگ کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں تو پھر میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ یہ جو جسم اللہ میاں نے آپ کو دیا ہے، یہ جسم ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے بھی اڈاپٹ کرنا چاہیں یہ اڈاپٹ ہو جائے گا۔ آپ ارلی اٹھنے کی عادت اس کے اندر ڈیولپ کریں تو 2 سال کے بعد، 2 سال کے بعد پھر آپ سونا بھی چاہیں تو یہ آپ کو اٹھا دے گا کہ آپ اٹھیں، اور آپ جو ہے نا ارلی اٹھنے کے عادی ہیں۔ اگر ہم اس کو سحر کا عادی بناتے ہیں
تو جو ٹائم سیر کا ہوتا ہے تو یہ اس وقت ہمیں مجبور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ اٹھیں اور سیر کریں، یہ آپ کا ٹائم ہو گیا۔ تو ان بچوں کو کہا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ سگریٹ کچھ عرصہ تو آپ کو لگے گا کہ آپ کو وامٹنگ بھی ہو سکتا ہے، مطلب پریشان بھی ہوں، چکر بھی آئیں، لیکن ایک وقت آئے گا مہینے 2 مہینے کے بعد کہ آپ اس سے جان چھڑانا بھی چاہیں تو پھر آپ کا جسم آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ وہ اڈکٹ ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اپنی زندگیوں کو اڈکشن سے بچاؤ، اور وہ اڈکشن بھی ایک ایسی چیز کی جو مطلب ایک فضول سی چیز ہے کہ جس کا انسانی زندگی کے اندر کوئی بینیفٹ آج تک کسی نے نہیں لیا۔ اور ان بچوں کو میں نے ایڈوائز کیا، میں نے کہا کہ اگر آپ یہ سگریٹ جو لیے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سگریٹ سموک کرنے کے بعد آپ ترک کریں گے، تو میں نے کہا ایک میرے لیے بھی لے آؤ، ساتھ مل کے ادھر بیٹھ کے تو ہم سموکنگ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تم انکار کر دینا۔ اور دوسرا، اگر آپ نے باز نہیں آنا تو یہ سگریٹ ہیں آپ لے کے چلے جائیں، آپ کا راستہ وہ ہے، میرا راستہ وہ ہے، آج کے بعد ہم نے ہو سکتا ہے ملاقات بھی نہ ہو، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میری ایز اے ایلڈر تھوڑی سی ریکویسٹ آپ کے ذہن میں اگر آ جائے تو خدا را اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا واپس کر دو، کہتے ہیں واپس تو نہیں لے گا، یہ وہ۔ تو الٹیمیٹلی میں نے ان سے وہ سگریٹ جو ہے نا، میں نے نہیں بلکہ انہوں نے وہ سگریٹ میرے حوالے کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے حوالے ہیں اور آپ جو ہے نا اس کو آپ پھینک دیجئے گا، یہ جو بھی ہے ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ اگر تو وہ میرے وہ پیارے بیٹے، وہ جو 6 بیٹے تھے، اگر تو میری بات کے اوپر اس بات کے اوپر عمل کر گئے تو الٹیمیٹلی زندگی کے اندر ان کے اندر ایک پازیٹیو چینج آ جائے گی کہ ہمیشہ وہ ایکٹ کرنا ہے جو بہتر ہو، اور وہ ایکٹ نہیں کرنا جو ان کے لیے یا ان کے والدین کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ تو ایسی سچویشن کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن میری زندگی کا پچھلے سارے وہ دن کہ جس کے اندر میں نے معاشرے کو کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، میرے حساب سے وہ میری زندگی سے مائنس ہو گئے ہوئے ہیں، ضائع ہو گئے ہوئے ہیں۔ لیکن چند ایک دن ایسے کہ جن دنوں کے اندر میں نے معاشرے کو تھوڑا بہت، زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت میں نے جس دن کنٹریبیوٹ کیا، میں نے اس دن کو سمجھا کہ یہ میری زندگی کا ایک دن جو کہ اہم بھی تھا، اور میری زندگی کی مطلب جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا اس کو پورا کر گیا۔ تو میں اس دن بہت سارا دن ایک خوشی، کروڑوں روپے بھی لگائیں تو شاید وہ خوشی حاصل نہ ہو جو فیلنگ سارا دن میرے اندر سرایت کر کے گزری، یا میں نے فیل کیا کہ میں نے ایک اچھا مطلب جو ہے نا اس میں سٹیپ لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر میرے ذہن میں یہ چھوٹی سی بات یہ ضرور آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ کیا وہ بچے جن والدین نے گھر سے باہر نکالے اور گھر سے وہ باہر گئے ہیں معاشرے کے اندر، تو اگر میں ان کو نہ روکتا تو کیا کوئی دوسرا روکتا؟ یہ تو 1% بھی نہیں، یہ تو 1000 کے اندر والی میں بھی کوئی ایسی بات ہو، کیونکہ عام طور پہ ہم اپنے مسائل کے اندر اتنے الجھے ہوتے ہیں کہ ہمیں سائیڈ کے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں نہ ہی معلومات اتنی ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم کسی اچھائی کے کام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم ریلکٹنٹ ہی ہوتے ہیں کہ چلو رہنے دو، یہ کسی کا ہی ہے نا، اس کا نقصان ہوتا ہے تو چلیں جانے دیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میری بہنوں، نہیں میرے اسٹوڈنٹس، پیارے اسٹوڈنٹ، نہیں، ہمیں ہر زندگی کے موقع کے اوپر ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اگر وہ بچے کسی کے ہماری نظر کے سامنے ہیں تو اگر ہم ان کی تصحیح کریں گے، تو اگر اس طریقے سے یہ والی رسم پڑ گئی ہمارے معاشرے کے اندر، تو جب ہمارے بچے باہر معاشرے کے اندر جائیں گے تو وہ بھی
ایک خاص قسم کے CCTV کیمراز کی موجودگی کے اندر ہوں گے. ان کے اندر کوئی ہیبٹ ایسی جو نظر آئے اس کو کوئی پلائٹ طریقے سے ڈینائی کرے گا کہ بیٹا ایسے نہیں آپ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے.